نہایت واجب الاحترام، قابل قدر احترام، آج آپ احباب کے سامنے جس عنوان پر بات کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے: حرام کی نحوست، حرام کے نقصانات اور موجودہ حرام کی مختلف صورتیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ چوتھے نمبر پر حرام کھانے کے بعد حرام کی علامتیں کیا ہیں۔ جس طرح مسلمان مردوں پر، جس طرح مسلمان عورتوں پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، استطاعت پر حج فرض ہے، اسی طرح مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو حرام سے بچنا بھی فرض ہے۔ حرام سے بچنا بھی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں پر۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی یتیم اولاد کا مال جو کھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں: انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ اور نتیجہ کیا آئے گا؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو آگ میں داخل کروں گا۔ خلاصہ یہ ہوا 3 آیات مبارکہ کا: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اسی طرح انما یأکلون فی بطونہم نارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ تعالی حرام مال سے منع فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مردوں کو، عورتوں سے اللہ فرماتے ہیں تم حرام مال نہ کھاؤ، ناجائز طریقوں سے مال نہ کھاؤ۔ جو بندہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ حرام سے ضرور بچے گا۔ قرآن پر ایمان بھی رکھے، قرآن کو ماننے والا بھی ہو اور حرام بھی نہ چھوڑے، تو اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جو حرام سے نہیں بچتا اس کا قرآن پر کیسا ایمان؟ جو حرام سے نہیں بچتا اس کا اللہ پر کیسا ایمان؟ جو حرام سے نہیں بچتا وہ تیرے مسجد کا امام کیسا؟ جو حرام سے نہیں بچتا وہ تیری مسجد کا خطیب کیسا؟ جو حرام سے نہیں بچتا وہ انسان کیسا؟ جو حرام سے نہیں بچتا وہ مسلمان کیسا؟ جو حرام سے نہیں بچتا وہ مومن کیسا؟ جو حرام سے نہیں بچتا وہ انسان کیسا؟ جب اللہ کی ذات اپنے قرآن مقدس میں ناجائز طریقوں سے مال کھانے سے منع فرمایا ہے، تو ہم نے جب اللہ کی ذات پر ایمان لائے، آمنت باللہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تیرے سارے احکامات کے پابند ہیں۔ اور اگر انسان حرام سے نہیں بچے گا تو وہ اللہ اور اس کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں وہ لا یبالی المرء، وہ پرواہ نہیں کرے گا جو مال اس کو مل رہا ہے، یہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ مال حلال ہے یا حرام۔ اور یہ زمانہ قرب قیامت آج کل بھی یہی ہو رہا ہے، پرواہ نہیں کرے گا یہ مال حلال ہے یا حرام ہے۔ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ ہو، اس کا طویل سفر ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، اس کے کپڑے غبار آلود ہوں، اور وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ میرے الفاظ نہیں، آپ کے میرے محبوب پیغمبر کے الفاظ۔ تو حرام مال کی ایک نحوست اور ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں میرے محبوب کا محبوب فرمان موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں 1 درہم حرام کی ملاوٹ کا تھا۔ مثال کے طور پر 10 روپے میں 1 روپیہ حرام کا، 10 درہم میں کپڑا خریدا، حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں، 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں 1 درہم حرام کی ملاوٹ کا تھا۔ جب تک ما دام علیہ، جب تک یہ لباس اس کے وجود پر رہے گا، اللہ اس شخص کی کوئی نماز بھی قبول نہیں فرمائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تیسری حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان، ایک بندہ اپنے پیٹ میں حرام ڈالتا ہے، یہ منہ میں مٹی ڈال لے، اپنے منہ میں مٹی ڈال لے تو یہ منہ حرام داخل کرنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو بندہ حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے، 40 دن تک اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا جسم اور پوست حرام غذا سے پروان چڑھا ہو، فالنار اولی بہ، یہ وجود جہنم کا مستحق ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حرام مال جمع کرنے والے پر رشک نہ کرو، تعجب نہ کرو کہ یہ بہت بڑا مال جمع کر رہا ہے۔ حرام مال جمع کرنے والے پر تعجب نہ کرو، رشک نہ کرو۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر یہ اس مال کا صدقہ کرے گا، اللہ لم یقبل منہ، اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور جو مال اس کے پاس باقی بچ گیا، اللہ کے نبی کا فرمان، یہ مال اس کو جہنم لے جانے کے لیے سامان ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 درمیانی اعضاء، ایک وہ منہ جس منہ سے انسان حرام پیٹ میں داخل کرے، یہ منہ اس کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ شرمگاہ انسان کی جو شرمگاہ ناجائز جگہوں پر استعمال کرے گا، تو یہ شرمگاہ بھی اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان ہے، لا یحل لمسلم، کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے، کسی مسلمان کی لاٹھی اس کی دلی رضا مندی کے بغیر اٹھا لے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، الا لا یحل، خبردار سنو، کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کی دلی رضا مندی نہ ہو۔ میں رسول اللہ کے فرمان سنا رہا ہوں، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میں کس جگہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے بیت المقدس پر ایک فرشتہ مقرر کیا،
اور اس فرشتے سے اللہ رب العزت نے یہ ڈپٹی لگا رکھی ہے، وہ فرشتہ روزانہ دن کو رات کو یہ آواز لگاتا ہے، جو بندہ حرام کھائے گا، جو آدمی حرام کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول فرمائیں گے نہ نفل عبادت قبول فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ناجائز طریقے سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ دبا لے، کسی کی زمین کا کچھ حصہ دبا لے، اس کی کوئی بھی نفل عبادت، کوئی بھی واجب عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا، اس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ تہامہ پہاڑ جیسے، ایک پہاڑ کے ساتھ اللہ کے نبی نے تشبیہ دی۔ بہت سارے لوگ ہوں گے قیامت والے دن آئیں گے، اس کے پاس بہت زیادہ نمازیں ہوں گی، حج ہوں گیا، زکوٰۃ کیا ہوگا، مال صدقات کیا ہوگا، بہت زیادہ اس کے پاس نیک اعمال اور بہت اچھائیاں اس کے پاس ہوں گی۔ جب اللہ کی دربار میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں مٹا دیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت نے سوال کیا، یہ حدیث پاک کتاب الکبائر مستند مفتی نے ذکر کی ہے، میں جو یہاں بغیر حوالے کے حدیث بیان کروں، سب کے حوالہ جات موجود ہیں، جو مستند کتب کے اندر رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، اور اسی طرح صحیح اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے اندر بھی احادیث مبارکہ کافی ساری موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی یہ تمام احادیث مبارکہ بڑے محقق طریقے کے ساتھ موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اللہ جہنم میں ڈالے۔ صحابہ کرام کی جماعت نے پوچھا کہ وہ تو نیکیاں لے کے آیا اور اللہ نے اس کی نیکیاں ختم کر دی، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت سے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ دنیا میں روزے رکھتا تھا، یہ دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا، یہ دنیا میں صدقات دیتا تھا، یہ دنیا میں اچھے اعمال کرتا تھا، یہ دنیا میں گناہوں سے بچتا تھا، لیکن ایک گناہ تھا، جب اس کے پاس حرام مال آتا تھا تو یہ بے دھڑک اس کو استعمال کرتا تھا، حرام سے نہیں بچتا تھا۔ اس حرام بے دھڑک ہو کر کھانے کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر دے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، لا يدخل الجنت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، اس آدمی کا وجود جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پرورش پائے۔ مدینہ طیبہ کے مقیم، مدینہ منورہ کے مقیم، سابق مفتی دارالعلوم کراچی کے حضرت مولانا مفتی عاشق علی بلند شیری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا ایک مطلب بیان فرمایا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جو بندہ حرام کو حلال سمجھے، یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ کافر ہو گیا۔ کون لکھ رہا ہے؟ دارالعلوم کراچی کے سابق مفتی حضرت مولانا مفتی عاشق علی بلند شیری رحمۃ اللہ علیہ، جو مقیم ہے مدینہ منورہ اور مدینہ طیبہ کے، انہوں نے اس حدیث کا مطلب اپنی حدیث کی کتاب میں لکھا، جو حرام کو حلال سمجھے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وجہ فرمائی کیوں؟ کہ یہ کافر ہو گئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جو آدمی حرام کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میری غذا کہاں سے آ رہی ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اس کو جہنم کے کس دروازے سے جہنم میں داخل کریں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آپ کی میری ماؤں بہنوں کو اللہ محفوظ رکھے، تمام مسلمان مردوں عورتوں کو اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ حرام کیوں کھا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، نوجوان عبادت کرتا ہے، کتاب الکبائر کے اندر روایت موجود ہے، ایک نوجوان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کا دل خوش کرتا ہے، شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے
کہتا ہے اس کی غذا دیکھو، یہ کھاتا کیا ہے؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر اس کا کھانا حرام کا ہوگا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، تو پھر شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے تم اس کی طرف توجہ نہ دو، اس لیے کہ اس کی عبادت اس شخص کو نفع نہیں دے سکتی، اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا مرد اور عورت حرام نہیں کھا سکتا۔ اگر کھاتا ہے تو وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے، اور حرام سے منع اللہ نے فرمایا ہے، حرام سے منع رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہے، نبی پاک کا شاگرد بھی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا، وہ حرام نہیں تھا، ذہن میں رکھنا، وہ لقمہ حرام نہیں تھا۔ اس کی تحقیق یہ ہے جو عربی کتب کے اندر اور عربی عبارت کے اندر موجود ہے، حرام کا لقمہ نہیں تھا، وہ لقمہ مشکوک تھا۔ کس طرح مشکوک تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کما کر لاتا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر دینی معاملات میں مشغول ہوتے، تو جب وہ کھانا لاتا، مال لاتا، تو سیدنا صدیق اکبر تناول فرماتے۔ ایک رات جب بھی یہ رات کو آتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے یہ چیزیں کہاں سے لائے ہو؟ آج کل تو پتہ نہیں، جہاں سے بھی ہے بس مجھے مل جائے۔ اللہ محفوظ فرمائے، میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک دن وہ رات کو کھانا لائے، سیدنا صدیق اکبر نے فوراً لقمہ ڈالا۔ غلام نے پوچھا، پہلا لقمہ تھا، کہتا ہے سیدنا صدیق اکبر سے تو آپ روزانہ پوچھتے ہیں، آج پوچھا ہی نہیں ہے اور کھا لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج مجھے بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں آپ سے نہیں پوچھ سکا، بتاؤ یہ چیز کہاں سے لائے، یہ غذا کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں، اب سیدنا صدیق اکبر کا غلام بول رہا ہے کہ میں زمانے جاہلیت میں جاٹ کا کام کرتا تھا، تو زمانے جاہلیت میں نے کسی نے میرے پیسے دینے تھے، اور میں ان کے گھروں کے ساتھ گزر رہا تھا، ان کے ساتھ شادی کا پروگرام تھا، تو شادی کا کھانا چل رہا تھا، تو انہوں نے جو میرا کچھ دینا تھا انہوں نے وہ کھانا مجھے دے دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب تھا کہ آپ مجھے ہلاک کر دیتے۔ احتیاط دیکھو صحابہ کی، اور ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں۔ عوام سے کیا شکوہ، پڑھے لکھے لوگ اس میں شریک ہیں۔ اللہ اپنا خوف عطا فرمائے۔ جب حرام نہ ملے اور انسان کہے میں حرام نہیں کھاتا، تو کمال کیا ہے؟ جس کو حرام ملتا ہی نہیں اور وہ کہ میں نے حرام نہیں کھاتا۔ اور جس کو یاد رکھنا، موجودہ یہ راشن یہ مسلمانوں کا امتحان ہے، یہ موجودہ راشن مسلمانوں کا امتحان ہے، کون حرام کھاتا ہے کون بچتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بھی امتحان سمجھو، اور غیر مستحق لوگ لے رہے ہیں۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے مجھے ہلاک کر دیا تھا، قریب تھا۔ سیدنا صدیق اکبر روایت میں آتا کہ اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا تو وہ لقمہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ پھر کسی نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ پانی پئیں اور پانی کے ذریعے لقمے کو باہر نکالیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے برتن منگوایا، برتن منگوانے کے بعد پانی پینے کی کوشش کی اور لقمے کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ روایت میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر پانی پی پی کے لقمے کو باہر نکالا۔ کسی نے کہا سیدنا صدیق اکبر سے آپ نے اتنی تکلیف کی ہے، حرام تو نہیں تھا؟ مشکوک تھا نا، حرام تو نہیں تھا؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میری بات سن، اگر یہ لقمہ میری جان نکالتا تو صدیق اکبر اس لقمے کو پھر بھی اپنے پیٹ سے باہر نکالتا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کا فرمان سنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ حرام کھائے گا اس کا وجود جہنم کے مستحق ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ جہاں سے ملا بھاگ پڑے، مسجد کا امام بھی بھاگ رہا ہے، اور مسجد کا امام بھی بھاگ رہا ہے، اور ذمہ دار بھی بھاگ رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ شرعی طور پر مستحق نہیں تھا اور اس نے لیا ہے راشن یا وہ پیسہ جو مستحقین اور غرباء کے نام پہ پیچھے سے آ رہا ہے، اگر آپ کا ذمہ دار آپ کو دے بھی رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہی نہیں مال کا۔ اللہ نے حرام سے منع فرمایا ہے، شریعت سب کے لیے ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہے، چاہے وہ مسجد کا خطیب ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے وہ دکان والا ہے، شریعت سب کے لیے ہے۔ میرا نبی سب کا نبی ہے، قرآن سب کے لیے ہے۔
جب قرآن نے حرام سے منع فرمایا، رسول اللہ نے منع فرمایا، تو ہم حرام کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حرام کو نہیں کھایا، یہ مشکوک لقمہ تھا، علماء نے لکھا حرام نہیں تھا، مشکوک تھا۔ تو صحابہ کی تربیت دیکھو، صحابہ کی قرآن سے محبت دیکھو، ابو بکر صدیق کی نبی سے محبت دیکھو، حرام سے کتنا بچتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے بھی حرام سے محفوظ فرما دے، ہماری نسلوں کو اللہ محفوظ فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، تو فرمایا گیا سیدنا حضرت عمر سے، آپ اپنی بیماری کا علاج شہد سے کر لیں، یہ کو اسم ماکھیا دیں، شہد سے اپنی بیماری کا علاج کریں۔ تو بیت المال کے اندر شہد موجود تھا۔ قربان جاؤں اس صحابہ کی جماعت پر حضرت عمر مسجد میں آ گئے، مسجد میں آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے، لوگوں کو بلایا، لوگ سارے آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں بیمار ہوں اور میری بیماری کا علاج ڈاکٹروں نے شہد بتایا ہے، اور وہ شہد بیت المال میں موجود ہے۔ اب یہ خود ذمہ دار ہیں، اس کے پاس مال موجود ہے، لوگوں کو کہہ رہے، لوگوں آپ کی اجازت ہے کہ میں شہد استعمال کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے اجازت عنایت فرما دی حضرت عمر کو۔ ہم عمر کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ کیسا عمر کو ماننے والا ہے جو حرام سے باز نہیں آتا؟ مستحقین کا مال خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے، اپنے دوستوں کو بلا کے دے تو بھی لے جا، تو بھی لے جا، اپنے گھر میں بھی رکھ لیا، اور پیچھے سے مال ہے مستحقین کے لیے، غریبوں کے لیے۔ نام نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ ناراض ہوں گے، میں حق پہنچا رہا ہوں، نبی کا درد پہنچا رہا ہوں۔ خدا کے لیے حرام سے بچ جاؤ، چاہے پڑھے لکھے ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے عالم ہے، چاہے حافظ ہے، چاہے دکاندار ہے، حرام سے سب کو منع کیا گیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا آپ کی اجازت ہے، عوام سے اجازت مانگی۔ آگے اللہ حضرت عمر کا الفاظ سنو جو عربی میں موجود ہیں، فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، اگر تم لوگ عمر کو اجازت نہ دیتے تو یہ شہد میرے اوپر حرام تھا، بیت المال سے آپ کی اجازت کے بغیر میں نہیں لیتا۔ یہ حضرت عمر تھا جو نبی کا شاگرد تھا، جو قرآن پر ایمان رکھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا۔ آپ نے اور مجھے نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم حرام سے کیوں نہیں بچتے؟ یہ قرآن سے بچنے کا جو فرض ہے، یہ فرض کون ادا کرے گا؟ ہم کس وقت ادا کریں گے؟ جب ہم کو حرام کا موقع نہیں ملے گا، اور ہم حرام نہیں کھاتے۔ جب موقع آئے تو بچ جائے، کمال تب ہے، مومن تب ہے جب موقع ملے تو بچ جائے۔ ایک مولانا مظفر حسین یا حسن کاندری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ دہلی سے کاندرا جا رہے تھے، اڈے پر گئے، ایک گاڑی کرایہ پر لی، اس کو کرایہ، اس کے ساتھ بات ہو گئی، سفر کر رہے تھے، راستے میں ان کے ساتھ بات ہوئی ڈرائیور کے ساتھ۔ اس وقت کوئی بیل گاڑی تھی، علماء نے یہ لکھا، تو بیل گاڑی اس پر سوار تھے، تو اس نے کہا کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ گاڑی ایک فاحشہ عورت کی ہے، یہ گاڑی ایک فاحشہ عورت کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اتار دو، مجھے اتار دو۔ پیدل چل رہے ہیں، سواری جا رہی ہے اور یہ پیدل جا رہے ہیں۔ مولانا کاندری رحمۃ اللہ اکابر اولیاء میں سے، اللہ سلامت رکھے علماء دیوبند کو، اللہ سلامت رکھے علماء اہل حق کو، اللہ سلامت رکھے جو ایسے علماء کو جو حرام سے بچتے ہیں اور ہمیشہ بچتے ہیں، ہمیشہ حق لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور وہ پیدل جا رہے ہیں، اس نے کہا سواری پہ بیٹھ جائیں، آپ نے اپنے کرایہ میں نے آپ سے لینا ہے۔ اس نے کہا سواری پہ نہیں بیٹھوں گا، آپ میرے ساتھ چلتے جائیں۔ اپنے علاقے پہنچ گئے، کہتا یہ پیسے لو، جتنے آپ کی گاڑی کا کرایہ تھا یہ لے لو۔ اس نے کہا آپ سواری نہیں ہو، مجھے بھی ساتھ لے۔ اس نے کہا حرام کے پیسوں سے جو سواری لی جائے اس پہ یہ مولانا سوار نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایسا خوف ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آخری بات، حرام کے نقصانات، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند وہ لکھیں، اس کے علاوہ اور دیگر بھی نقصانات جو احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر گناہ کے نقصان اور گناہ کی کھانے کے بعد اس کی علامات۔ نمبر 1، حرام کھانے والے کے دل سے اللہ نور کو نکال دیتے۔ نمبر 2، حرام کھانے والے کی طبیعت میں سستی آ جائے گی، حرام کھانے والے کے دل میں گناہ کا جذبہ اٹھے گا، گناہ کے خیالات اٹھیں گے ذہن میں، دل میں ہر وقت۔ گناہ کرنے والے کی طبیعت اچھے کاموں سے ہٹ جائے گی، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی،
حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوگی، حرام کھانے والے کی فرضی عبادت قبول نہیں ہوگی، حرام کھانے والے کی نفل عبادت قبول نہیں ہوگی، حرام کھانے والے کا صدقہ حرام مال سے قبول نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جو حلال سمجھے وہ قرآن پہ ایمان نہیں لایا، جو حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پہ ایمان نہیں لایا۔ لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ ایسے شخص کو اپنا امام بنائیں۔ میرے نبی کا فرمان، محقق علماء دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کے محقق عالم دین نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے بھی منع فرمایا کہ وہ آپ کا امام بھی نہ بنے۔ جو حرام سے اور کسی کی زمین سے ناجائز پیسہ وصول کرنا اور کسی مستحق کا مال غیر مستحق لے جانا، کسی کے غریبوں کا پیسہ مالدار کا لے جانا، یہ تمام حرام کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو، مردوں کو، عورتوں کو، مجھے، آپ کو، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حرام مال سے، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ اپنا خوف نصیب فرما کے، اپنے نبی کے فرمان کا ادب احترام ہم اپنے دلوں میں عطا فرما کے اللہ پوری امت مسلمہ کو حرام سے محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔